آگے بڑھتے ہیں، میدان خلافت میں قدم رکھتے ہیں، اور میدان خلافت کے ایک عظیم شہسوار، ایک عظیم فنکار ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند سے چل کر تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ سنیں گے تو آپ کو گفتگو سننے پر مجبور کرے گی۔ ان کے زبان و بیان میں وہ طاقت ہے، وہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا دیں گے۔ میں اس وقت رات کے اس آخری پہر میں ان سے یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دیجیے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دیجیے۔ تمام شہر تیری نغمگی کا پیاسا ہے۔ جناب حضرت مولانا اشرف عباس صاحب اپنا برکاتہ، استاد فقہ و تفسیر دارالعلوم دیوبند، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ایک بار پھر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، جو لوگ اس جلسگاہ میں تشریف رکھتے ہوں دور ہوں، کہ وہ برائے کرم اس نشستوں پر، کرسیوں پر تشریف لے آئیں۔ بہت ہی کارآمد باتیں آپ ذہن و دماغ کی سیوٹوں میں اسے لے کر جائیں، یقیناً زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ آپ سماعت فرمائیں حضرت مولانا اشرف عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کے اس دینی اور اصلاحی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے بینر تلے ہو رہا ہے۔ آپ حضرات چونکہ کافی دیر سے معزز علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں،
اس لیے آپ پر تھکن کے بھی آثار ہیں، سستی کے آثار ہیں۔ بہت سے حضرات یہاں وہ ہیں جن کی آنکھیں بوجھل ہو چکی ہیں، ان پر غنودگی طاری ہے۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، 12 بجنے کے بعد بھی اگر آنکھوں کو نیند کا احساس نہ ہو تو ایسے شخص کو تو فوری طور سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نیند محسوس کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ اعتدال ہے۔ اس لیے جو لوگ کرسیاں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اپنے گھروں کو جا چکے، اپنے بستروں پر دراز ہو چکے، ان پر کوئی تعجب نہیں۔ البتہ تعجب آپ حضرات پر ہے کہ اتنی رات گزرنے کے باوجود بھی یہاں جم کر بیٹھے ہیں۔ یہ در حقیقت دین کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، علماء کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، اہل اللہ اور صلحاء کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے، یہ لگاؤ اور یہ محبت در حقیقت آپ کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے کہ اتنی رات میں بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دے رہی۔ یقین مانیے، یہ جو آپ کی محبت ہے اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، یہ محبت معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی محبت کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، مغفرت اور رحمت الہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احب، کہ انسان کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو آج اگر آپ کو علماء کرام کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک جب اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا فیصلہ کرے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم وہیں جم جائے اور یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے کہ خدایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے محبت کیا کرتے تھے، ہم سے تعلق رکھا کرتے تھے، ہماری ایک آواز پر جلسے میں آ جایا کرتے تھے، ہماری باتیں سننے کے لیے رات کو دیر تک جم کر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ خدایا آپ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے ہمارے لیے بھی رحمت کا، ہمارے لیے بھی مغفرت کا، ہمارے لیے بھی اپنی رضا اور اپنی جنت کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہرحال آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں اور یہاں عنوان ہے، اصلاح معاشرے کا عنوان ہے، اسی کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ اس لیے تو اس کے سدھار کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اس لیے ہم اس عنوان پہ کانفرنس بلا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کون سی برائی ہے، کون سی خرابی ہے، کون سا پاپ ہے، کیا ویک پوائنٹ ہے ہمارے سماج کے، کیا کمزوریاں ہیں ہمارے معاشرے کی، کیا بیماریاں ہیں۔ اس لیے کہ جب تک بیماری کا پتہ نہ چلے ڈاکٹر علاج تو نہیں کرتا، پہلے وہ چیک اپ کرواتا ہے،
اور کئی مراحل کے بعد جب مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ علاج طے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں برائی ہے، لیکن وہ کون سی برائی ہے تاکہ اسی کے اعتبار سے اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم غور کرتے ہیں اور توجہ سے دیکھتے اور سنتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے سماج میں نہ پائی جاتی ہے۔ سر سے پیر تک ہم لوگ خامیوں میں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کھاتے ہیں، قرض کسی سے لے کر واپس نہ کرنے کا جذبہ ہمارا ہوتا ہے، حسد، جلن، کینہ، عداوت، نفرت، دشمنی، عصبیت، بیجا طرفداری، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سگریٹ، جوا، شراب، سٹے بازی، یہ سارے امراض ہمارے نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں۔ بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی ہماری خواتین کا حصہ ہے۔ کوئی ایسی برائی ہے ہی نہیں جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ کیا علاج چھوڑ دیا جائے؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیشنٹ بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہے، اسے ہارٹ کی بھی پرابلم ہے، شوگر بھی ہے اور اس کی کڈنی بھی فیل ہو رہی ہے، تو آخر میں اگر وہ بہت زیادہ پیسہ چوسنے والا نہ ہو تو کہہ دیتا ہے کہ جاؤ انہیں اپنے گھر لے جاؤ، علاج کے چکر میں مت پڑو، گھر لے جاؤ، ان کی سیوا کرو، ان کی خدمت کرو، جو کچھ کر سکتے ہو۔ تو کیا چونکہ سوسائٹی میں بہت زیادہ برائی ہے، بہت گندگی ہے، تو کیا اس کا علاج چھوڑ دیا جائے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح میں جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم سماج کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ اس میں یوں ہی آگ لگتی رہے اور سماج سڑتا رہے اور تباہی کے دہانے پر جاتا رہے، بلکہ ہمیں اس کے اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج ایک مرتبہ تو ہوگا نہیں، پھر کون سی برائی اور کون سی بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج پہلے کیا جائے؟ شروعات کہاں سے کی جائے؟ راتوں رات سارے کرائم، سارے پاپ، سارے جرائم، ساری خرابیاں اور ساری برائیاں ختم ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے کس بیماری کا علاج کیا جائے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کے لیے جانا پڑے گا سیرت طیبہ کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی صرف نماز اور روزے کے سلسلے میں نہیں بلکہ تجارت، کھیت کھلیان، کاروبار اور بزنس کے سلسلے میں بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر آئے۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موڑ پر انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کے سلسلے میں رہنمائی نہیں کی، آپ نے صرف عبادات کے سلسلے میں انقلاب برپا نہیں کیا کہ آپ نے صرف نماز پڑھنے والی ایک ٹیم تیار کر دی ہو، زکوٰۃ دینے والی ایک ٹیم تیار کر دی ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اور آپ کی جو رہبری ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اور آپ نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ نے صرف عبادت گزار بندے پیدا نہیں کیے، راتوں کو جاگنے والے عابدین پیدا نہیں کیے، بلکہ آپ نے معاشیات کے اعتبار سے بھی انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہیں اور جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اسلامک اسٹیٹ قائم کیا ہے، خلافت الہیہ قائم کی ہے اور دین کا پرچم لہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت معاشی اعتبار سے اور روپے پیسے کے اعتبار سے مسلمانوں کی حالت کتنی خراب تھی، کتنے پریشان
پریشان تھے مسلمان، 2 وقت کی روٹی کے لیے لالے ہو جاتے تھے. ایسا عالم تھا کہ جہاد میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، پورے دن کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہر ایک کے حصے میں آ رہی ہے. کیسی غربت تھی، کیسا افلاس تھا، کیسی نادانی تھی. ایسا وقت تھا کہ صحابہ کرام کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ مہمان کو کھلانے کے لیے اپنے گھر لے آتے، لیکن کسی بہانے سے رات کے اندھیرے میں چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے، کیونکہ کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھا سکے. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ کم از کم مہمان کا تو پیٹ بھر جائے. ایسی غربت تھی، ایسی نادانی تھی، ایسا فقر تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم برپا کیا، آپ نے جو اکنامک کا نظام دیا، آپ نے معاشیات کا جو سسٹم لوگوں کو دیا، اس کی برکات اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف چند سال کے بعد، 8 سال کے بعد بحرین سے اور دنیا کے کونے کونے سے مدینہ منورہ مال کے اور دولت کے قافلے آ رہے ہیں. اونٹوں پر غلے لگے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سال بعد ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان معاشرے اتنے مضبوط ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پہلے جو مسلمان ہیں ان سب کو حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حکومت اپنے خزانے سے ہر ایک کو وظیفہ دے گی، ہر ایک کو پنشن دے گی. ایسی دولت عام ہو گئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انقلاب برپا کیا. آپ نے صرف عبادات کی لائن سے نہیں، اخلاقیات کی لائن سے نہیں، تزکیے کے لائن سے نہیں، بلکہ آپ نے معاشیات کے اعتبار سے بھی انقلاب برپا کر دیا کہ آج 10 سال پہلے لوگ 2 روٹی کے لیے محتاج تھے، لیکن اب ایسا وقت آ گیا کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کی دولتیں، ان کے ہیرے، ان کے معدنیات، ان کے جواہرات، ان کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں میں آ گئی. آج دنیا کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آرتھک مسئلہ ہے، وہ معاشیات کا مسئلہ ہے. اگر دنیا کو معاشیات کے اعتبار سے مضبوط ہونا ہے تو اسے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. دنیا میں 2 سسٹم چلتے ہیں. ایک تو پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے، کمیونزم پہلے ہی دم توڑ چکا ہے. اس کے بعد امریکہ کے ذریعے کیپٹلزم آیا، وہ بھی اپنی آخری سانس لے رہا ہے. دنیا کو اگر مالیات کے اعتبار سے استحکام چاہیے تو اسے کسی نئے نظام کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام برپا کیا تھا جس میں غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، مالداروں کو بھی مال کا مالک قرار دیا گیا ہے، جس میں سود نہیں ہے، جس میں انٹرسٹ نہیں ہے، جس میں کسی کا خون پسینہ چوس کر اپنا محل آباد کرنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے، اس معاشی نظام کو اگر دنیا اپنا لے تو دنیا کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کے اعتبار سے انقلاب برپا کیا. اور ایسے ہی اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا امن کا مسئلہ. لوٹ مار بالکل عام تھی. لوگ مہینے کے اکثر حصوں میں لوٹ مار کر کے ہی اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. اس طرح تنہا سفر نہیں کر سکتے تھے. سفر کرنے کے لیے بھی انہیں 40 آدمیوں کے قافلے کی شکل میں سفر کرنا پڑتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب دنیا نے عمل کیا، آپ کے لائے ہوئے نظام کو دنیا نے دیکھا تو اس کے بعد کیسا امن قائم ہو گیا، کیسا اطمینان قائم ہو گیا کہ ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت وہ تنہا اونٹنی پر بیٹھتی ہے اور وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں بلکہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پورے بارڈر کو کروس کر کے دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. ایسا انقلاب امن کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ چوری کرتے تھے، زناکاری، بدکاری، اس کو وہ عیب ہی نہیں سمجھا کرتے تھے. ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، بلکہ ایسی برائیاں بھی تھیں جن کے بارے میں ابھی عام طور سے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لوگ اتنے ظالم اور سفاح تھے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسا خراب معاشرہ تھا، ایسا سڑا ہوا معاشرہ، ایسا بگڑا ہوا سماج. اس سماج کی اصلاح کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے کیا تھا، ہمیں بھی اپنے کام کی شروعات وہیں سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی ہمارے لیے نمونہ ہے. دیکھیے آپ نے اس وقت کام کی شروعات کہاں سے کی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لیے جب پہلا پیغام بھیجا جاتا ہے، پہلا نسخہ دیا جاتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، 500 سال کے بعد اس زمین کا آسمان سے رشتہ قائم ہوتا ہے. جبریل امین اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک سندیش اور پیغام لے کر آتے ہیں. وہ اصلاح کا پیغام ہے، سدھار کا پیغام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ لوگوں تم جھوٹ مت بولو، لوگوں تم چوری مت کرو، لوگوں تم ڈکیتی مت کرو، لوگوں تم زنا مت کرو، لوگوں تم اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ، لوگوں تم پڑوسیوں کو برا بھلا مت کہو، پڑوسیوں کا حق مت غصب کرو. حالانکہ یہ ساری برائیاں اس معاشرے کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جب پہلی مرتبہ اصلاح کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، جو پہلا پیغام ہے اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا آپ پڑھیے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی وہ قرآن کی ہے، وہ ایجوکیشن کی ہے، وہ تعلیم کی ہے. اس میں اشارہ ہو گیا کہ اگر اس بگڑے ہوئے سماج کو صحیح راستے پر لانا ہے، اگر اس کا سدھار کرنا ہے، تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اس سماج کے اندر تعلیم کو عام کیا جائے، ایجوکیشن کو عام کیا جائے، پڑھائی کو عام کیا جائے. اس میں اشارہ تھا کہ اس سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، برائیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سماج کے اندر علم نہیں ہے، صحیح جانکاری نہیں ہے. اگر علم کی روشنی آئے گی تو اس سے لوگ ظلم کرنا بھی چھوڑ دیں گے، ماں باپ کو ستانا بھی چھوڑ دیں گے، زنا بھی چھوڑ دیں گے، بدکاری بھی چھوڑ دیں گے، چوری بھی چھوڑ دیں گے، ڈکیتی بھی چھوڑ دیں گے. جتنے جہالت کے اندھیارے ہیں وہ سب علم کی روشنی سے ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلی جو بنیاد ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اگر اسے صحیح راستے پر لانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پوری توجہ تعلیم پر اور ایجوکیشن پر دینی ہوگی. قرآن کریم کے پہلے پیغام نے ہم انسانوں کو یہ سبق پڑھایا. اس لیے آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے کس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں. یاد رکھیے تعلیم کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری ہو جائے، کوئی ہمارے نالج میں اور معلومات میں اضافہ ہو جائے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم جس کے ذریعے انسان کے اندر انسانیت آئے، وہ تعلیم جس کے ذریعے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکے، وہ تعلیم جس کے ذریعے انسان کے اندر مانوتا آئے، ہمدردی آئے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا اور محبت کا جذبہ پیدا ہو. اس تعلیم کی قرآن کریم نے حوصلہ افزائی کی ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو مدرسوں میں دی جاتی ہے، بڑے بڑے اداروں میں دی جاتی ہے، مکاتب میں دی جاتی ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، ہم ان بچوں کو انسانیت سکھلاتے ہیں، ہم ان بچوں کو محبت سکھلاتے ہیں، ہم ان بچوں کو مانوتا سکھلاتے ہیں. ان بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پیارے بچوں یاد رکھو، یہ جو تمہارے معاشرے کے اور سماج کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، یہ سماج پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کا بڑا محل ہے. پیارے آقا
بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم جس سماج میں رہتے ہو اس سماج کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر تم کسی محلے میں رہتے ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر کے باہر جو سڑک گزرتی ہے تم اس سڑک پر کوڑا کرکٹ مت ڈالو، اس سڑک کو گندا مت کرو، اس پر اپنے آنگن اور اپنے گھر کا پانی مت بہاؤ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. اس لیے کہ اگر تم نے اس سڑک کو گندا کر دیا، اس پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا، اس پر پانی بہا دیا جس سے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے گاؤں کا پردھان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، وارڈ ممبر تمہیں کچھ نہ کہہ سکے، لیکن تم جس شریعت کو مانتے ہو اس شریعت کے اعتبار سے تم نے یہ جرم کیا ہے، پاپ کیا ہے، اور تمہیں اس کی جواب دہی کے لیے آخرت میں تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے کے سارے انسان سارے مسلمان محفوظ رہے. تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ہے تعلیم جس کے ذریعے انسانیت آئے، محبت آئے. مدرسوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. اور یاد رکھیے ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں ہم اپنے ذہن کی چاروں کھڑکیوں کو کھول لیں اور ہم اس ظام میں نہ رہیں کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں علماء ہے، فضلاء ہے. ہمارے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ سب جہالت کی وجہ سے. اگر صحیح علم آ جائے تو پھر یہ جہالت ہمارے اندر سے خود بخود ختم ہو جائے گی. اب ہم دیکھ لیں ہمارے جتنے سماجی کام ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہیں، قرآن کریم کے مطابق ہیں، حدیث پاک کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہالت کے شکار ہیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، کیا یہ نکاح قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو. ہمارے یہاں شادی اور نکاح، شادی بیاہ جو ہم کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ ہم برادری کے ریت پر کرتے ہیں. ہمارے سماج میں جو پرانی پرمپرائیں ہیں، روایات ہیں، ہم ان کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہماری جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، حالانکہ ہم نماز 25 سال سے پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، پھر بھی ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے سجدے صاحب واجب ہوا یا نہیں ہوا، ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی. یہ مسائل پوچھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، حالانکہ سال ہر سال سے ہم روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہم کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں انجیکشن لینا پڑے گا، میرا روزہ ہے، کیا میں روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتا ہوں؟ آپ فتویٰ دیجیے، آپ مسئلہ بتائیے. ارے پوچھتے ہیں نا یہ مسائل علماء کرام سے، پوچھ رہے ہیں نا یہ مسائل علماء کرام سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، روزے کے بارے میں مسائل پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ بتلائیے کیا ہم نے آج تک شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق بھی کسی سے رابطہ کیا؟ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ یہ جو ناچ گانے ہوتے ہیں اس سلسلے میں شرعی ہدایات کیا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتلائیے ولیمے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا بارات لے جانے کی گنجائش ہے؟ کیا جہیز کے نام پہ جو اتنی خرافات ہے اس کی اجازت ہے؟ ہم نے آج تک شاید ہی کبھی کسی عالم سے یا مفتی سے مسئلہ پوچھا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کو دین سمجھتے ہیں، ہم روزے کو دین سمجھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ہم شادی بیاہ کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کو تو ہم اپنا ایک سماجی عمل سمجھتے ہیں، برادری کے ریت پر انجام پانے والا ایک عمل قرار دیتے ہیں. اس
شروعات ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس پہلے اسٹیج پر ہی اپنے خدا کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال دیا، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ نکاح کے نام پہ کیسے افرافات ہوتی ہیں، کیسے ناچ گانے ہوتے ہیں. کتنے بدقسمت وہ ہیں جو شادی کے موقع پر ڈی جے بجواتے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں کہ شادی یہ بھی ایک دینی عمل ہے. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ڈی جے بجانے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن شادی کے دن کیوں ایسی جرات ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اسے دین کا کام سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو بہت سے بدقسمت وہ ہیں جو شادی کے موقع پر ناچ گانے کرتے ہیں، تھرکتے ہیں، ڈی جے بجواتے ہیں، شریعت کا جنازہ نکالتے ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم شادی کے دن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس شادی کے نتیجے میں جو نئی زندگی آئے گی اس زندگی میں بھی چین آئے گا، سکون آئے گا، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات آئیں گے. نہیں میرے دوستو، اس شادی کے نتیجے میں گھروں میں بربادی آئے گی، آپس میں نفرت آئے گی، ساس اور سسر اور نند کے جھگڑے رہیں گے اور آپس میں پورا گھر جہنم کی تباہی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی دن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے. اس لیے اس رشتے کے نتیجے میں ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی بہار آ جائے گی، ہمارے گھر میں بھی چین آئے گا، ہمارے گھر میں بھی سکون آئے گا. اگر ہمیں اپنے گھر میں چین چاہیے، سکون چاہیے، تو ہمیں پہلے ہی دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی غلامی کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے، شادی کے موقع پر بھی بہت سے ایسے حقوق ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر اپنے بچوں کے سلسلے میں، کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کی فکر کرے، تعلیم کی فکر کرے، اسے دین سکھلائے، اسے اخلاق سکھلائے، اسے قرآن سکھلائے. یہ ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ بھائی ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کرتے ہیں کہ مدرسوں میں یہی اخلاق سکھلائے جاتے ہیں، مدرسے میں عقیدہ توحید سکھلایا جاتا ہے، مدرسے میں اچھائی سکھلائی جاتی ہے، مدرسے میں محبت سکھلائی جاتی ہے. ورنہ اگر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور ہمارے پاس وسائل تھے، سورسز تھے، پیسے تھے، دولت تھی، ہم نے اپنے بچے کو کسی اچھے اسٹینڈرڈ کے انگلش میڈیم اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا، ہم نے اسے قرآن نہیں سکھلایا، ہم نے اسے دین نہیں سکھلایا، ہم نے اسے توحید نہیں سکھلایا، وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، وہ بچہ لائر بن گیا، وہ بچہ انجینئر بن گیا. لیکن چونکہ اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس لیے بڑے ہونے کے بعد کل کو اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر وہ جہالت کی وجہ سے سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، جس کی پاداش میں اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا، تو یاد رکھیے وہ تنہا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گا. کیونکہ جتنا بڑا مجرم وہ ہے، اس سے بڑا پاپی اس کا باپ ہے، اس کے گارجین ہے، اس کے گھر کے لوگ ہیں. ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچے کو بتلا دے کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، توحید ہمارا بنیادی حصہ ہے، ہم ایک اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کی طاقت کے علاوہ دنیا کے کسی طاقت کے آگے، سورج کے آگے، چاند کے آگے، دریا کے آگے، سمندر کے آگے، کسی وطن کے آگے ہم اپنا سر کبھی نہیں جھکا سکتے. یہ بچے کو سکھانا چاہیے تھا، ماں باپ نے نہیں سکھلایا، اس لیے بچے کے ساتھ وہ ماں باپ بھی اس کے مجرم ہوں گے. اس لیے ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کے ماں باپ پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. شادی کے تعلق سے میں یہ کر رہا تھا کہ بیٹے کا باپ کے اوپر حق عائد ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 2-3 سال کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اخلاق اور دین سکھلائے. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بچہ
میں پیدا نہیں ہوا، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اس سے پہلے اس کے ہونے والے باپ پر اس کا حق عائد ہو جاتا ہے۔ کیا ہے اور کیسے اس حق کو ادا کیا جائے؟ وہ حق یہ ہے کہ جب ایک نوجوان شادی کا ارادہ کرے، اس کا ارادہ ہو رہا ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اب اسے نکاح کرنا ہے، تو وہ نوجوان آزاد نہیں، بلکہ وہ نوجوان جب نکاح کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نوجوان پر آئندہ ہونے والے بیٹے کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس میں دینداری ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کی نگاہیں نیچی رہتی ہو، جس کی زبان قینچی کی طرح نہ چلتی ہو، جس میں اپنے بڑے اور بوڑھوں کے احترام اور خدمت کا جذبہ ہو، جس کے اندر نماز ہو، جو روزے کی پابند ہو، جو تلاوت اور تسبیح کی پابند ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ نوجوان اپنے لیے کسی نیک لڑکی کا انتخاب کرے گا تو یقین مانیے اس کے پیٹ میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، وہ بچہ بھی آئندہ دیندار ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ قطب وقت ہوگا، وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوگا، وہ نانوتوی ہوگا، وہ شیخ الہند ہوگا، وہ مدنی ہوگا۔ اگر اس نے اپنے لیے کسی نیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، لیکن اگر اس نے کسی ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا جس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، جس کے اندر بے حیائی ہے، جو بے شرمی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ ادھر ادھر شاپنگ کرتی رہتی ہے، جس میں نماز کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، جب دیکھو ہر وقت موبائل میں ہر قسم کی موویز، تصویریں اور فلمیں دیکھتی رہتی ہے، اگر وہ ایسی لڑکی کو لاتا ہے جس کے اخلاق صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ بچہ بھی شیطان ہوگا، وہ بچہ بھی ماں باپ کا نافرمان ہوگا، وہ قوم ملت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ اس لیے اس بات پر آئندہ ہونے والے بچے کا حق ابھی سے یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے شادی جس لڑکی سے کر رہا ہے اس لڑکی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرے، اخلاق کی بنیاد پر کرے، اس کے اچھی صفات کی بنیاد پر کرے۔ اور حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے 4 بنیادوں پر لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔ لجمالها، کبھی تو اس لیے کسی لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے کہ حسن و جمال میں اس کا جواب نہیں ہے، ولمالها، اور کبھی اس لیے کہ بہت مالدار کی بیٹی ہے، اگر یہ گھر میں آ گئی تو کچھ زمین جائیداد کے ہم بھی مالک ہو جائیں گے اس کے صدقے، ولحسبها، اور کبھی اس لیے کسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو اسی طرح ہماری بھی نام اونچی ہو جائے گی، ولدینها، اور کبھی کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے نوجوان تجھے دوسری چیزوں کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم حسن اور جمال کو مت دیکھو، اس کے حسب نسب کو مت دیکھو، دوسری صفات کو مت دیکھو، لیکن بنیاد جو تمہیں بنانی ہے وہ بنیاد صرف اور صرف اس کی تعلیم کو بنیاد بناؤ، اس کے اخلاق کو بنیاد بناؤ، اس کی دینداری کو بنیاد بناؤ، اس کی حیا کو بنیاد بناؤ، اس کی تلاوت کو بنیاد بناؤ، اس کی شرم کو بنیاد بناؤ، تو تم دیکھو کامیابی تمہیں ملے گی، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا۔ تنہا وہ لڑکی آئے گی، پورے خاندان میں محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا، تمہارا گھر جو بگڑ رہا تھا اس گھر میں رونق کی رونق آ جائے گی، وہ صحیح دشا میں اور صحیح راستے پر تمہارا گھر اپنا رخ اختیار کر لے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ لیکن عام طور سے لڑکیوں کے انتخاب کے وقت اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم دوسری چیزوں کو دیکھو لیکن ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ جس چیز کو تمہیں بنیاد بنانی ہے وہ اس کے اخلاق
دینداری ہے اور اس کا تقویٰ ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر ایک کو راضی کرنے کی اور منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھوپھیاں ناراض ہوتی ہیں، گھر کے سارے لوگ منانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا پھوپھیوں کے بغیر کیسے شادی ہو، اس لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہو، جو مطالبہ ہو، سب مان لیا جائے۔ چچا روٹھے ہوئے ہیں، انہیں منایا جاتا ہے۔ باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نوشے کے ساتھ چچا جائیں گے، چاہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، سب کو منایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانی ہے اس کی بھی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو بھی راضی کیا جاتا ہے۔ وہ نوکرانی یہ کہتی ہے کہ یہ جو کپڑے آپ نے مجھے لا کے دیے ہیں یہ کپڑے پسند نہیں ہیں، تو اسے جیب سے نئے نئے نوٹ نکال کر دیے جاتے ہیں کہ جا اور تو اپنی پسند کے کپڑے خرید لے، تو اپنی پسند کا سوٹ خرید لے۔ آج نوکرانی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج شادی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج سب کو راضی رکھنا ہے، آج سب کو منا لینا ہے، آج کسی کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے احوال پر، ہم سب کو مناتے ہیں، پھوپھیوں کو مناتے ہیں، چچاؤں کو مناتے ہیں، پرانے دشمنوں کو مناتے ہیں، اپنے نوکرانیوں کو مناتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے، ویڈیو گرافی کی وجہ سے، ناجائز اور غلط قسم کے رسم و رواج کی وجہ سے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو رہا ہے۔ آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو منانے کی اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اس دن جب ہم سب کو منا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے الگ سے بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے آقا ہمارے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے ناراض نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو منا لیا جائے۔ کبھی ہمیں اس کی بھی فکر کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ شادی ہم اپنی زندگیوں میں نہ جانے کتنی شادیاں کر چکے، کتنی شادیوں میں شریک ہو چکے، لیکن آئندہ کے لیے عہد کیجیے، آئندہ جو شادی ہوگی کم از کم ایک شادی سنت کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ یہ بھی ہماری جہالت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور کامیاب شادی وہ ہے کہ جس میں خوب دیگیں چڑھے اور جس میں یہاں سے لے کے 5 کلومیٹر دور تک بارات کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں اور جس میں پرشاسن کے لوگ بھی ہوں، ودھائک جی بھی ہوں اور ایم پی صاحب بھی ہوں، سارے سیاسی لوگ بھی ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، واہ واہ کیا شاندار اس نے شادی کی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہماری بھول ہے، یہ کامیاب شادی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ لوگوں یاد رکھو، سب سے کامیاب نکاح، سب سے برکت والا نکاح، سب سے خیر والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، سادگی کے ساتھ جو نکاح انجام پائے۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، خرافات سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہمارے نوجوانوں میں طرح طرح کی برائیاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ یہ جوا، سٹے بازی اور نہ جانے نشے کی لت بھی نوجوانوں کو لگ جاتی ہے۔ یہ سب کتنی بری باتیں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ چیز نشے تک بھی لے جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس سگریٹ اور تمباکو سے کیا فائدہ؟ کیا اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تو بس کینسر ہونا ہے، بیماریاں لگنی ہے، اور ایسی بیماری لگے گی کہ بمبئی کا ٹاٹا میموریل بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اس کی برائیاں ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی جب اس کا کوئی نقصان نہیں، جب اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، تو پھر دین کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ نوجوانوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، اور پھر جب نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو دنیا کے ہر پاپ کو وہ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لا تشرب الخمر فإنها مفتاح
كل شر. یاد رکھو کبھی شراب کے قریب بھی مت پھٹکنا، اس لیے کہ شراب یہ ہر برائی کی کلید ہے، ہر برائی کی کنجی اور ہر برائی کی جڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی نشہ کرتا ہے، نشے کی عادت ہے اس کو، تو پھر وہ دنیا کا بڑا سے بڑا جرم کر سکتا ہے، وہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کر سکتا ہے. اس لیے کہ نشے کی حالت میں اپنے آپ میں نہیں رہتا. اس لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نشے کے قریب بھی مت جانا. نسائی شریف نے ایک روایت کی ہے جس میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، مختصر لفظوں میں اس کو سن لیجئے. پرانے زمانے کے ایک آدمی ہیں، پچھلی امت کے نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے. ان پر ایک عورت فریفتہ ہو اور اس نے ان سے اپنا مطلب نکالنا چاہا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے رہے. ایک دن کسی طریقے سے وہ عورت ان کو اپنے یہاں بہلا کر پھسلا کر دھوکہ دے کر بلانے میں کامیاب ہو گئی. سارے دروازے بند کروا دیے اس اور گناہ کی دعوت دے دی. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ تڑپ اٹھے کہ میں کیسے یہ گناہ کروں، یہ زنا بدکاری یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں. اس لیے انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن عورت نے دھمکی دی، غلط نتائج کی دھمکی دی. آخر میں اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر اتنا رحم کر سکتی ہوں کہ میں تمہارے سامنے 3 آپشن لے رہی ہوں، 3 چیزوں کا اختیار لے رہی ہوں، ان میں سے تمہیں ایک تو کرنا ہی پڑے گا. کیا ہے 3 چیزیں؟ ایک تو یہی ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، گناہ کی میں دعوت دے رہی ہوں اس کو تم قبول کر لو. ایک تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو 6 سال کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کی گردن دبا کر اس کی جان لے لو، اسے مار ڈالو. دوسرا کام کرنا چاہو تو یہ کر لو. تیسرا کام یہ ہے جس کا تمہیں اختیار ہے کہ یہ بوتل میں شراب ہے، یہ گلاس رکھا ہوا ہے، شراب گلاس میں انڈیل لو اور اسے پی لو. ان تینوں میں سے تمہیں ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا. وہ نیک بندے تھے اللہ کے، غور کرنے لگے اور سوچنے لگے. سوچتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ میں زنا تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ زنا یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان، تو اللہ اس کے سینے سے ایمان کو اٹھا لیتا ہے. زنا کے وقت آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا. اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت اس سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، اس کا مسلمان ہونا ختم کر دیتا ہے. اتنا بڑا پاپ ہے زنا. اور بزرگوں نے لکھا ہے الزنا دین. یاد رکھو زنا ایک قرض ہے. اگر کسی نے کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی خالہ کے ساتھ، کسی کی دوسری رشتہ دار کے ساتھ اگر زنا کر لیا تو اسے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. یہ قرض ہے، کوئی نہ کوئی اس قرض کو اتارے گا. اور آج نے کل کوئی نہ کوئی اس کی بہن کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی خالہ کے ساتھ اور اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی ضرور بدکاری کرے گا اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے گا. یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا بدلہ ہو ہی جاتا ہے دنیا میں. اس لیے وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا پاپ کیسے کر سکتا ہوں. زنا تو نہیں کر سکتا، زنا تو بہت بری بات ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں بچے کو قتل کر دوں، یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. قتل کرنا، وہ بھی ایک معصوم بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس نے ایک
شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اور ایسی سزا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اسی اس پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی رہے گی، وہ اس آگ سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا۔ بہت علماء کی رائے یہ ہے کہ جو کسی کا قتل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ اس لیے میں کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ رہی بات اب تیسرا آپشن ہے کہ میں کچھ گھونٹ پی لیتا ہوں، بعد میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے وہ جو گلاس میں چند قطرے ڈالے اور اسے ہونٹوں سے لگایا۔ جیسے ہی اس نے شراب کو ہونٹوں سے لگایا، اس سے پہلے چونکہ شراب کی عادت تھی نہیں، دو چار قطرے جب اس کے حلق کے ذریعے پیٹ میں اترے، آنکھوں میں خمار سا چھا گیا، اندر کی دنیا بدلنے لگی، اور جیسے ہی اس نے شراب اور زیادہ پی، اس کی کیفیت دیگر رو ہو گئی، اور حتیٰ کہ اندر کی جو حیوانیت ہے، اندر کی جو بہیمیت ہے، وہ جاگ اٹھی، اور نشے کے عالم میں اندر کا شیطان جاگ اٹھا، شہوت کی کیفیت جاگ اٹھی، اور اس نشے کے عالم میں اس نے خود ہی ہاتھ بڑھایا اس عورت کی طرف، اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، زناکاری کی، اور جب بدکاری کرنے کے بعد اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد اسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے میرے ان کرتوتوں کو، میری ان حرکتوں کو، تو سوچا یہ بچہ کہیں باہر جا کر بھانڈا نہ پھوڑ دے، اس لیے اس کے بعد اس نے اسی نشے کے عالم میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ کہاں کا وہ شراب پینے سے پہلے زنا کو بہت پاپ خیال کر رہا تھا، قتل کرنے کا تصور نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کے حلق کے ذریعے اس کے پیٹ میں شراب کے چند قطرے گئے تو اس نے بچے کا مرڈر بھی کر دیا، اور اس عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا بھی کر لیا۔ اس لیے حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ شراب کے قریب بھی مت جانا، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، خواہ یہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ یہ جیسے شراب آتی ہے اس کا نام ہم شراب کہیں، یا اسے بیئر کہیں، یا یہ کہ وہ چاکلیٹ کی شکل میں ہو، یا سگریٹ کے ذریعے اسے پیا جائے، یا کیپسول کی شکل میں ہو، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ قرآن کریم نے اسے رجس من عمل الشیطان کہا ہے، یہ گندی چیز ہے، شیطانی کام ہے، تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بہت بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں برائیاں کیوں پنپتی ہیں، کیوں ہمارے نوجوان برائیوں کی طرف جاتے ہیں، اچھائیوں میں جی نہیں لگتا۔ بھائی جیسے ابھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی نیند آ رہی ہے، تاپ کا اور تھکن کا احساس ہو رہا ہے۔ وہی اگر مشاعرے کی مجلس ہوتی، شاعرات اور شعراء کا آنا جانا رہتا، تو پھر آپ نوجوانوں کو دیکھتے ان میں کیسی روح پیدا ہو جاتی۔ فجر کے وقت اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ جاتی، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے، کمپلسری ہے، لیکن اس کے باوجود اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ شادی کے موقع پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ شریعت کے سسٹم سے بغاوت ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ تو آخر گناہ کی طرف کیوں طبیعت چلتی ہے، اچھائیوں کی طرف طبیعت کیوں نہیں چلتی، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا سکیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، میں اس بات کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے
کہ نیک عمل کی توفیق اور نیک عمل پر آمادگی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پیٹ میں جانے والی غذا حلال، پاکیزہ، شبہات سے پاک ہو۔ اگر اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ صحیح ہے تو اس کا جی نیکیوں کی طرف چلتا ہے، لیکن اگر وہ غذا جو اس کے پیٹ میں اتر رہی ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر نیکیوں کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی انکم کے سورسز کو دیکھنا چاہیے، آمدنی کے ذرائع کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو غلہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، ہمارے پاس جو پیسے ہیں، ہمارے پاس جو دولت ہے، یہ حلال طریقے سے حاصل شدہ ہے یا ایک حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل شدہ ہے۔ ہمارے کھیت میں کھیتی ہوتی ہے اور پیداوار ہمارے گھر میں آ رہی ہے، بظاہر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، اس لیے کہ یہ جو زمین اور جائیداد ہے یہ بھی باپ دادا کے زمانے کی ہے، اس لیے کوئی شبہ نہیں کہ اس سے جو پیداوار ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو دکان ہے یا ہمارے پاس جو پاور لومز ہے اور اس کے ذریعے جو انکم ہے اور آمدنی ہے، اس کے حلال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تب جا کے اس سے یہ آمدنی ہوتی ہے اور اس سے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور گھر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے حرام ہونے میں، ناجائز ہونے میں کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ذرا اس میں اور گہرائی سے دیکھنا چاہیے، کبھی دوسری طرف بھی سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ زمین جائیداد ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے، دادا پر دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ جو دکان ہے اور یہ جو بزنس اور ہمارا کاروبار ہے یہ بھی بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے اس سے جو انکم ہے اور آمدنی ہے وہ حلال ہے۔ لیکن ذرا ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا تو دادا کی جائیداد میں اور ان کی پراپرٹی میں انہوں نے جو کاروبار چھوڑا، انہوں نے جو پاور لومز چھوڑے، انہوں نے جو پیسے چھوڑے، جو دولت چھوڑی، اس ساری دولت کو، ساری زمین جائیداد کو، ساری چیزوں کو ہمارے ابا جان نے اور چچاؤں نے مل کر آپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایسا بہت ہوتا ہے؟ کیا ان کو اس کا حق تھا؟ نہیں میرے دوستو۔ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں صرف ہمارے ابا اور چچاؤں کا حق نہیں تھا، بلکہ اس میں ہماری پھوپھیوں کا بھی حق تھا، اور یہ حق انہیں قرآن کریم نے دے رکھا ہے، یہ حق انہیں ان کے خدائے جلال نے دے رکھا ہے۔ لیکن اس وقت اس طرح بٹوارا کر دیا گیا کہ ہماری پھوپھیوں کو ایک پیسہ نہیں دیا گیا۔ ہمارے بٹوارا کر لینے سے، ہمارے کام بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پھوپھیوں کا حق تھا تو آج بھی ہے، اور آئندہ قیامت تک ان کا حق اس کے ساتھ وابستہ رہے گا، اس کاروبار سے، ان پاور سے، جب تک وہ غذا ہمارے گھر میں آ رہی ہے، کیونکہ دوسروں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے ناجائز ہمارے پیٹ میں اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس اینگل سے اور اس پہلو سے سوچنے کی ہی کوشش نہیں کی ہے۔ کتنی بری بات ہے یہ۔ اور یاد رکھیے، یہ میراث کا مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ پھوپھیاں یہ تو بہت محبت کرتی ہیں، یہ بہنیں بہت میٹھے بول بولتی ہیں، بھائی کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتی ہے۔ نہیں میرے دوستو، قیامت کے دن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور دوبارہ زندگی کی شروعات ہوگی، اس وقت ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہی پھوپھیاں اور یہی بہنیں ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں، انصاف کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گی اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گی۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا
چاہیے. جس کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے ہماری زندگیاں گزر گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھکنے لگی، ہمارے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں. ہم کس کے لیے دوسروں کا حق دبا رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کے لیے؟ تو ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، وہاں ہمیں بھی عذاب ہوگا اور ادھر ہماری اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا، ناحق لقمہ جائے گا. ہم یہ کیسا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم یہ اپنی اولاد پر کیوں انیائی کر رہے ہیں؟ ان پر ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں اپنی بیویوں کا حق ادا کر دو، اپنی بہنوں کا حق ادا کر دو، اپنی پھوپھیوں کا حق ادا کر دو، تاکہ یہی سارا معاملہ بالکل صاف آ جائے. اس لیے اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. ایسے ہی ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کا سسٹم آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ سود اور انٹرسٹ کے بغیر مارکیٹ میں کاروبار کو چلانا بہت مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، خشیت ہے، جو اپنی روزی کو حلال رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ اس نظام سے بچنا چاہیں، سود سے بچنا چاہیں، ان کے لیے بھی اللہ پاک نے راستے کھول دیے. وہ علماء سے مسئلے پوچھ کر سود سے بچ کے اپنا کاروبار کر لیتے ہیں، ان کے گھر کا نظام بھی چل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم آ رہی ہے، کبھی تو مراعات آتی ہے کسانوں کے لیے، کاروبار والوں کے لیے، وہ الگ چیز ہے. لیکن کبھی سبسڈی ملتی ہے بیج کے نام پہ، کھاد کے نام پہ، اور نہ جانے کس نام پہ ہم دورے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انٹرسٹ صرف 2% ہوتا ہے، 3% ہوتا ہے. ہم اسے گورنمنٹ کی کرپا سمجھتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ کرپا کر رہی ہے، ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے، اور ہم اس طرح اسے لینے کے لیے، ہم بینک سے لون لینے کے لیے ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح کوئی بھی لون، کوئی بھی قرض جس میں چاہے 1% ہی سود کیوں نہ ہو، اگر اس میں سود ہے، اگر اس میں انٹرسٹ ہے، تو اس طرح بینک سے لون لینا یا اسی طرح فکس ڈپوزٹ کرنا یا انشورنس کی غلط پالیسیوں کے چکر میں پڑنا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت کے خلاف بغاوت ہے. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج کرنا ہے. اللہ نے صاف کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے. اللہ نے سود کو، انٹرسٹ کو اور اس سے ملے ہوئے کسی بھی کاروبار کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر ہم اس کی جرات کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے غضب کو اور اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت حساس رہنا چاہیے. ہم اسے معمولی نہ سمجھیں. یاد رکھیے یہ سود بہت بڑی لعنت، بہت بری بات ہے. قرآن کریم میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ وارننگ دی گئی ہے، اور حدیث پاک میں بھی وضاحت ہے کہ جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے یا جو سود دیتا ہے، حتیٰ کہ جو سود کے لین دین میں ایجنٹ کا کام کرتا ہے، جو گواہ بنتا ہے اور گواہ کی حیثیت سے جو اس سود کے کاغذ پر سگنیچر کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ان میں سے کوئی نہیں بخشا جائے گا. ہر ایک کی گردن ناپی جائے گی، ہر ایک کو مجرم قرار دیا جائے گا. اور قرآن کریم میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اس سلسلے میں سخت ہدایات ہے. اور 5ویں مرتبہ قرآن کریم نے کیا وارننگ دی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ توبہ کر لیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرح کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں یہ فکس ڈپوزٹ کروا رہے ہیں، ہم کیوں غلط قسم کی انشورنس کی پالیسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے آپ توبہ کر لیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 5ویں مرتبہ یہ وارننگ دی ہے کہ دیکھو اگر اس قدر سمجھانے کے باوجود بھی، بتانے کے باوجود بھی اگر تم باز نہیں آتے، اگر تم نہیں سدھرتے، نہیں سمجھتے، تو تم تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ
کے دینے میں کسی بھی طرح ملوث ہے، وہ سب در حقیقت جنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ان حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں ان حرکتوں سے باہر آنا چاہیے۔ ہماری زندگیاں پہلے بہت سے گناہوں میں گزر چکی ہیں، ہم نے بہت سی بے اعتدالیاں کی ہیں۔ رات کا وقت ہے، اس وقت بھی اگر ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اپنے سماج کو صحیح ڈگر پر لائیں گے، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ہم اپنی بچیوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں گے، ہم اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں گے، ہم اپنے یہاں دعوت کا مزاج بنائیں گے، اسی طرح ہم اپنی شادیاں، ہم اپنے نکاح شریعت کے مطابق کریں گے۔ پھر دیکھیے کیسا انقلاب آتا ہے۔ بھائی سبھی حضرات عہد کرتے ہیں اس کے بارے میں، بھائی توبہ استغفار کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ شادیاں جو ہوں گی وہ سنت کے مطابق ہوں گی، ہیں عہد کر رہے ہیں اس کے؟ اور خاص کر کے جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں، یہ بھی اس کا ارادہ کریں کہ ہماری جو آئندہ شادی ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی، اس میں ڈی جے نہیں بجے گا، اس میں جہیز کے نام پر خرافات نہیں ہوگی، اس میں ناچ گانے نہیں ہوں گے، اس میں بد مٹی سے لین دین نہیں ہوگی، سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا اور شادی ہوگی۔ اور خاص کر یہ نوجوان تو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، لائن پہ آ جاتے ہیں، یہ تو بہت سیدھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اگر سوچتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے، سب سے زیادہ جو روڑا اٹکاتے ہیں وہ ان کے گارجین ہوتے ہیں۔ دادا ناراض ہو جاتے ہیں، کیسا کیسے؟ پورے گاؤں کا ہم نے کھا رکھا ہے اور یہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، بارات نہیں جائے گی، یہ تو برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم ایسی شادی کو پسند نہیں کرتے، ہم ایسی شادی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ دادا روڑا اٹکاتے ہیں، چچا آستین چڑھا لیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم سب کو مل کر دینی ماحول بنانا چاہیے، شریعت کا ماحول بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے اس وقت جو شریعت کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں میڈیا میں، سپریم کورٹ تک اور حکومت کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ لوک سبھا میں بل پاس کیا جا چکا اور راجیہ سبھا میں بل پاس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سب در حقیقت ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ ہم کسی سی ایم یا پی ایم کو دوشی نہیں قرار دیتے، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے پاس کیا طاقت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، لوگوں تمہارے اوپر جتنے حالات آتے ہیں، جتنی کٹھنائیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے کرائسس ہیں، جتنے بحران ہیں، یہ سب مسائل اور ساری پریشانیاں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں، تمہاری بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ شریعت کو چونکہ ہم خود اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم نکاح کا صحیح طریقہ نہیں اپناتے، ہم طلاق کے صحیح طریقے کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ہماری شریعت پر حملے ہوتے ہیں اور اس کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ان سارے حملوں کا بہترین جواب یہ ہے کہ شریعت کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں کہ ہم نکاح شریعت کے مطابق کریں گے۔ اگر طلاق کی نوبت آئی وہ بھی شریعت کے مطابق طلاق ہوگی۔ یاد رکھیے طلاق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ یاد رکھیے طلاق یہ سمسیا نہیں ہے بلکہ یہ سمسیا کا سمادھان، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، یہ مسئلے کا حل ہے طلاق۔ یہ طلاق یہ تو ایک خلاصی کی ایک آسان شکل ہے، لیکن ہمارے غلط استعمال کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے اس کو ہم نے خود ہی زحمت بنا دیا ہے۔ ورنہ شریعت کتنی صاف ستھری ہے، شریعت کتنی قابل عمل ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہو رہا ہے، یہ رشتہ کیا ایک دو دن کے لیے ہے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے نہیں۔ اگر دونوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم 1 مہینہ ساتھ رہیں گے یا 3 دن کے لیے نکاح کرتے ہیں، شریعت اس نکاح کو مانتی ہی نہیں کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کا آپس کا ایک ایسا بندھن ہے جس میں دونوں جڑ جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی نبھائیں گے، پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بتائیں گے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے نکاح سے پہلے اگر تمہیں لڑکی کو دیکھنا ہے اس کو بھی تم دیکھ سکتے ہو، اس کے حدود میں رہتے ہوئے، اس کے اخلاق معلوم کر لو، اس کے خاندان کو معلوم کر لو، اس کی آنکھیں بھی دیکھ سکتے ہو، تم
تو دونوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا. قرآن کریم میں اس کے بارے میں تعلیمات ہیں. شوہر سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کا خیال رکھو، تم بڑے ہو، تم ہی نظر انداز کرو، تم ہی برداشت کرو، صبر سے کام لے لو، اس کے اوپر رحم کا معاملہ کرو. اس کے بعد بھی اگر انبن ہوتی ہے، ہلکی پھلکی تنبیہ کی بھی اجازت دی گئی. بستر الگ کر لو، اسے ہلکی پھلکی تنبیہ کر دو تاکہ دونوں لائن پر آ جائیں اور صحیح جگہ پر زندگی بسر کرنے لگے، تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. پھر بھی اگر دونوں کی زندگی عجیب بن گئی ہے، ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کریم نے خود یہ حکم دیا. اس حکم کو سمجھیے، یہ نہیں کہ فوراً طلاق دے دے، بلکہ ابھی بھی اس رشتے کو بچانے کی فکر کی جائے. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندان کے بڑے بوڑھے بیٹھیں، وہ سر جوڑیں، آپس میں مشورہ کریں، دونوں کو سمجھائیں اور ان کی فرمائش کر کے کوشش کریں کہ ان کا رشتہ صحیح جگہ پہ آ جائے اور یہ محبت اور مودت کے ساتھ زندگی بسر کریں. قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شکل نہ ہو تب آخر میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے. لیکن کیسی اجازت ہے؟ اللہ پاک نے دنیا میں جتنی چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز یہ طلاق. ابھی بھی اس سے کہا جا رہا ہے بیٹے تو طلاق دے گا، طلاق دینے سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے، آسمان پہ کوہرام لگ جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ دونوں نے اپنے لیے الگ الگ راستہ منتخب کر لیا. اس لیے طلاق معمولی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر طلاق دینی ہی ہے تو تم ایک طلاق دے دو. مرد نے ایک طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے؟ سارے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ طلاق دینے کے بعد. اب مرد کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے دماغ کی لائٹ رہتی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کے، ہمارا اچھا خاصا خاندان آباد ہے، میں کہاں جاؤں گی کسی اور کے در پہ. مرد بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا غلطی کی. شریعت یہ کہہ رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر تمہیں شرمندگی ہے، اگر تمہیں احساس ہے اور اگر تم اس بیوی کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. تم اسے کہہ دو کہ پھر سے تمہاری بیوی ہے، وہ تم نے چونکہ ایک ہی طلاق دی تھی، اس لیے اثر اسے اپنی زوجیت میں لانے کے لیے نہ کسی نکاح کی ضرورت ہے، نہ حلالے کی ضرورت ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس تم کہہ دو کہ میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، پھر سے وہ تمہاری بیوی بن جائے گی اور تمہارا گھر پھر سے آباد رہے گا اور ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو. کتنا آسان طریقہ ہے. اس میں کسی پر کوئی ظلم ہے، کسی پر کوئی انیائے ہے، کچھ نہیں ہے اور سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں جہالت یہ سب سے بری بلا ہے. ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ 3 طلاق سے کم تو طلاق ہی نہیں ہوتی. اس لیے وہ شروعات ہی یہاں سے کرتے ہیں بلا وجہ، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر. نمک اگر زیادہ ہو گیا یا ایک چائے بنانے کے لیے اٹھنے میں دیر ہو گئی، نوجوان کو تیش آ جاتا ہے باہر، وہ بالکل بہت ہی بھیگی بلی بنا ہوا ہے اور اس کا سارا غصہ اور ساری بہادری وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی پر اتارتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان لزوجک علیک حقا. یاد رکھو یہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتیں نوکرانی نہیں ہے، ان کی صرف ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق بھی ہیں، ان کے رائٹس بھی ہیں. تمہاری بیوی کے بھی تمہارے پر حقوق ہیں، تمہیں ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں تمہیں جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو جو طلاق دی جاتی ہے ہمارے یہاں وہ ابتدائی 3 طلاق دے دی جاتی ہے. سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ وہی طریقہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم اس طریقے پر عمل کریں. ہم سود سے، سود لینے سے، سود دینے سے اور سودی کاروبار سے یا سود کے کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو ملوث کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ نے توبہ کا دروازہ
جیسا چھوٹا آدمی وہ ان بزرگوں کے سامنے آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہے، اور ایسے جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، جن حضرات نے بھی اس کی فکر کی ہے کہ ہمارا سماج سدھرے، ہمارے گاؤں میں اصلاح ہو، ہمارے گاؤں میں اچھائی آئے، خیر کا جذبہ پھیلے، یہ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے جذبات کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے تعاون کو، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ واقعات ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے، ہماری زندگیوں میں چینج کا ذریعہ بنے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔